بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ صفات اور سورہ سعد میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بڑھاپے میں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور پھر 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کو ہلاک کرنے کے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی مہمانداری کے لیے جلدی جلدی بچھڑے کا گوشت گرم پتھروں پر سینک کر یعنی کباب بنا کر لائے اور دسترخوان پر خود بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ کی بیوی سارہ کھلانے پلانے میں مشغول ہو گئیں۔ چونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہ ہے اس کی قیمت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل کی طرف دیکھا اور پھر آپس میں کہانی الواقع یہ اس بات کے قابل ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیالات گزرنے لگے۔ پھر فرشتوں نے اصل بات بتائی کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سارہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بی بی سارہ نے تعجب کیا کہ میں تو بوڑھی عورت ہوں اور میرے شوہر حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، تو یہ بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ خدا کے کاموں میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ اے گھر والوں، بیٹے کے بعد پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ اور اس کے 7 دن بعد حضرت بی بی سارہ کو حمل ہوا اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ازلی مشرک ہے، اس کے لیے دعا کارگر نہ ہوگی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورہ الحجر میں بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ ہم تجھ کو ایک ایسے سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ جب حضرت اسحاق 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بتویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی، اور رفقہ کے شکم عطر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کہ شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا تاکہ میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں، کیونکہ وہ شکاری تھا۔ حضرت رفقہ یہ بات سن رہی تھی کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا کر دی۔ حضرت عیسو جب شکار کر کے آئے اور یہ ماجرا سنا تو ان کو یہ بات نہایت ناگوار گزری، اور پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ والدہ نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ جب آخری عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس دار فانی سے رخصت فرما گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 160 سال تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سارہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کنعان شہر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں
اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔